نشرہ کو زبردستی آئس کریم دے کر وہ ابھی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ نظر سامنے سے بھاگ کر آتی لڑکی پر گئی۔ اس کا دوپٹہ پیچھے لہرا رہا تھا جبکہ وہ بے حد گھبرائی ہوئی سی بھاگتی ہوئی اچانک ان کی گاڑی کے پاس آئی اور شیشہ بجانے لگی۔ نشرہ چونکہ آئس کریم کی جانب دیکھ رہی تھی تبھی اس کی نگاہ سامنے نہیں اٹھی، مگر جیسے ہی اس لڑکی نے گاڑی کا شیشہ بھی ڈالا ویسے ہی نشرہ نے اوپر دیکھا اور وہ پہچان گئی۔ بہارے نے اس کا ذرا حیرانگی سے نام لیا، بھلے بس ایک سال ہی صحیح اس نے ان لوگوں کے ساتھ گزارا ہو، مگر وہ پہچان سب کو تھی۔ دوسری طرف بیٹھے لڑکے نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ پلیز پلیز ہیلپ می۔ بہارے نے بھی سامنے نشرہ کو پہچان لیا اور وہ اور بھی جوش میں آ گئی۔ بھابھی بھائی پلیز مجھے، ارے دروازہ کھولو دارا۔ نشرہ نے بھائی کے ہاتھ پر تھپڑ مارا۔ دارا نے دروازہ کھول دیا۔ بزاریت سے اس لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں کافی خوبصورت تھیں۔ اس نے نگاہ گھما لی۔ کیا ہوا چندا، تم یہاں اکیلی؟ نشرہ بھی فوراً پیچھے چلی گئی کیونکہ وہ دونوں آگے بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ دارا نے یہ چندا لفظ دانتوں تلے دبایا۔ اتنی بے عزتی کے بعد بھی اس کی بہن ان لوگوں کی کتنی عزت اور احترام میں لگی تھی۔ بھابھی وہ میرے پیچھے کوئی لگا ہے۔ وہ آ گیا، مجھے لگتا ہے مجھے کڈنیپ کر لے گا۔ ابا جی سے پیسے لینا چاہتا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ جلدی بولی۔ نشرہ کا چہرہ بھی پریشانی سے گھبرایا لگ رہا تھا۔ اب تم کچھ کرو گے دارا یا یوں ہی بیٹھے رہو گے؟ کیا کروں آپ ہی بتا دیں۔ دارا نے کھا جانے والی نظروں سے بہن کو دیکھا جبکہ بہارے کے منہ سے چیخ نکل گئی جیسے ہی وہ آدمی ان کی گاڑی کے پاس آیا اور اس نے شیشہ بجایا۔ تو آپ یہاں ہیں؟ میں کب سے محترمہ آپ کے پیچھے آوازیں دے رہا ہوں کہ آپ کا پرس گر گیا ہے، لے لیں مگر آپ ہیں اسپیڈ بریکر پر پاؤں رکھے بنا رکے دوڑے جا رہی ہیں۔ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا، بلا وجہ اتنی دیر بھگوا دیا۔ اس آدمی نے پرس دے کے دارا کی گود میں مارا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ بہارے جو نشرہ میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی شرمندگی سے سرخ ہوتی ایک دم اس سے دور ہوئی۔ دارا نے وہ چھوٹا سا منی بیگ اٹھایا اور پیچھے اپنی بہن کی جانب بڑھا دیا۔ یہ لیں آپ کی نند کی شکل پر کڈنیپر خود ہی پیسے مار گیا ہے۔ دارا، نشرہ نے اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ شرم کرو، وہ ڈری ہوئی ہے اور غلط فہمی تو سب کو ہو جاتی ہے۔ نشرہ نے بہارے کی حمایت کی جبکہ بہارے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دارا نے آئینے کا رخ اس لڑکی کی جانب موڑ لیا جسے نشرہ بہلا پھسلا رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو ذرا غلط سوچ رہی تھی تم، اب مجھے بتاؤ کس کے ساتھ آئی ہو؟ بڑے بھیا، بہارے نے کہا۔ ایک دم نشرہ کا چہرہ اتر سا گیا جبکہ دارا نے اس لڑکی کو گھورا تھا۔ اب آپ گاڑی سے اترنے کا کشٹ کریں گی، ہمیں جانا ہے، دارا نے کہا تو بہارے نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دونوں کی نظریں آئینے میں جا ملی۔ آپ بھائی بہت بدتمیز ہیں، وہ کہاں چپ رہنے والی تھی کہہ کر گاڑی سے اترنے لگی۔ وٹ؟ دارا کی تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ دارا، نشرہ نے پھر سے اس کے سر پر تھپڑ رکھ دیا۔ تبھی شہروز کو آتا دیکھ کر ایک دم سب سیدھے ہو گئے۔ شہروز بھی شاید باہر سے پہچان گیا تھا۔ اس نے نخوت سے ان دونوں کی جانب دیکھ کر بہارے کی طرف دیکھا اور بنا گاڑی بجائے ہی باہر نکلنے کا کہا۔ نشرہ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھ ہی لے، جبکہ دارا کو شدید غصہ چڑھا تھا تب بھی وہ اکڑ کر بیٹھا تھا۔ تم پاگل کیوں ہو جاتی ہو بہارے؟ شہروز نے غصے سے کہا۔ بھیا مجھے لگا وہ میرے پیچھے پڑا ہے کڈنیپ کرنے کے لیے۔ ہاں، اندھیر مچ گئی ہے پاکستان میں، وہ بھڑکا جبکہ بہارے سر جھکا گئی۔ نشرہ چوری اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شہروز نے ایک نظر اندر ڈالی، بہن کا ہاتھ جھگڑا، اپنے بھائی کو تھوڑی تمیز سکھا دو، اسلام سے بھی جاتا رہا ہے، وہ غصے سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ نشرہ ایک دم ہڑبڑا گئی۔
درا تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ اس نے خفیف ہوتے درا کو دیکھا۔ کیوں، وہ پرائم منسٹر ہے، جس دن میری بہن کو اپنے گھر لے جائیں گے یہ شکایتیں اس دن کریں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو۔ وہ غصے سے گاڑی سٹارٹ کرتا گاڑی آگے لے گیا۔ درا وہ بہت غصہ ہو جائیں گے، نہیں تو پہلے ان کے غصے کے گراف میں کون سی کمی واقع ہوئی ہے۔ درا چڑ گیا، لیکن پھر بھی بہنوئی ہیں تمہارے۔ نشرہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یار پلیز آپی، اب رونے مت لگ جانا، جاتا ہوں کل، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں لے جاتے آپ کو۔ درا زبردستی کے رشتے مت بناؤ، پہلے کون سا زبردستی سے کچھ ہو سکا ہے؟ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ درا نے مٹھیاں بھیج لیں۔ کوئی ان کی بہن کے ساتھ اس طرح کرے گا، اس دن پوچھوں گا میں ان سے۔ وہ بھڑکا۔ نشرہ کچھ نہ بولی۔ درا نے ڈیش بورڈ پر آئس کریم کی ڈبی یوں ہی دیکھی اور سخت تیوریوں میں گاڑی تیز کر لی، جبکہ نشرہ کے دل و دماغ میں ماضی کی یادیں بیٹھ گئیں۔ تمہیں کیا ضرورت تھی بھاگنے کی؟ بار بار شہروز اسے ڈانٹ رہا تھا۔ بہارے اس کے سامنے زبان بالکل نہیں چلا سکتی تھی، تبھی منہ دبائے بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی آخر گھر پاکستان سے باہر کیوں نکل گیا تھا، تو یہیں کہیں اب اتنی دیر کیوں لگ رہی تھی۔ سوری بھیا، اس نے بات ختم کرنا چاہی۔ یہی عزلت ہے تم میں۔ شہروز نے نفی میں سر ہلایا۔ اندر بھابھی تھیں۔ بہارے نے تھوڑی ہمت کی۔ میں کیا کروں؟ لٹھ مار جواب آیا۔ بہارے چپ ہوگی اور کچھ ہی دیر میں ان کا گھر بھی آ گیا۔ وہ جلدی سے بنا پیچھے دیکھے اندر بھاگ گئی، جبکہ شہروز کو سخت غصہ چڑھا۔ جو کتابیں لینے گئی تھی پہلے دکان پر چھوڑ دی اور اب بھی چھوڑ کے اندر بھاگ گئی تھی۔ وہ کتابیں اٹھا کے اندر آ گیا۔ سب وہاں لانچ میں بیٹھے تھے۔ پاکستان انڈیا کا میچ تھا اور سب لگے ہوئے تھے، جبکہ بہارے محترمہ ابا جی کو ساری کہانی سنا رہی تھی اور شہروز کو یقین تھا کچھ بڑا چڑھا کر ہی بتا دے گی۔ نشرہ کے نام پر ایک ایک کر کے سب ایکٹیو ہونے لگے تھے، جبکہ شہروز نے اس کی کتابیں ٹیبل پر پھینکی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے بڑی تمیز ہے جو اس بچے کو تمیز تہذیب کا درس دے رہا تھا۔ ابا جی غصے سے بولے، معلوم نہیں کس دن سدھرے گا یہ لڑکا۔ انعام صاحب نے اپنی بیوی سے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا۔ بھابھی کیسی لگ رہی تھی؟ سوہائے نے پوچھا تو سب متوجہ ہوئے۔ بھابھی تو بہت پیاری ہیں، ان کے بھائی نہ جانے چنے کیوں چبائے ہوئے تھے۔ وہ ناک سکیڑ کر بولی، میں نے درا بھائی کو دیکھا ہے، جب دادا جان کے پاس پرسوں آئے تھے، بہت ہینڈسم ہے۔ اینی نے بھی کہا۔ مجھے تو نہ لگے، بہارے نے سر جھٹکا۔ اب تم لوگوں کی بکواس بند ہوگی تو میچ دیکھیں گے، ہارنا ہی ہے۔ بہارے نے شانے اچکائے۔ ابا جی یا تو اس کا منہ بند کروا لیں، ورنہ ابھی ذبح کر دوں گا اس بکری کو۔ معاذ نے کہا۔ چلو یہ نواب مجھے ذبح کریں گے، بتا نہ دوں میں تمہیں؟ وہ بھڑکی۔ بس ابا جان نے خود ہی ان سب کو جھڑک دیا۔ وہ سب سنجیدہ ہو گئے، مگر بہارے تو کبھی ان کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ دیکھ رہے ہیں مجھے بکری کہہ رہا ہے، کل چونٹی کہہ رہا تھا، پھر ٹیڈی، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ بتا رہی ہوں ابا جی، میں نہ کسی دن اس کا کام تمام کر دینا ہے۔ اچھا اب تم چپ ہو جاؤ، مجھے میچ دیکھنا ہے۔ میری قدر تو کسی کو بھی نہیں ہے، وہ ابا جی کو گھور کر بولی، جبکہ وہ ہنستے ہوئے اسے اپنے بازو کے نیچے لے گئے اور وہ وہیں بیٹھی اب مونگ پھلی کھانے لگی تھی۔ یہ مکمل اور خوبصورت گھر تھا، جہاں ابا جی کے 4 بیٹے اور ان چاروں کے بچے رہتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو کہ کار حادثے میں فوت ہو گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، اور اپنی ایک بیٹی کی ذمہ داری ابا جی کو دے گئی، اور یہ ذمہ داری انہوں نے بے حد محبت سے اٹھائی تھی۔
بیٹی کی آخری نشانی جو تھی اور سارا گھر جانتا تھا بہارے میں ابا جان کی جان بستی ہے، جبکہ سب کی جان تھی۔ وہ شاید حساس اور آدھی پاگل سی جو تھی، اس نے اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، ماموں مامی اور ابا جی کو ہی اپنے رشتوں میں دیکھا تھا۔ وہ ان لوگوں کا ذکر بھی نہیں کرتی تھی، نہ ہی کوئی اس کے ساتھ ایسی بات کرتا تھا کہ وہ کسی احساس کمتری میں نہ چلی جائے، اور جب کبھی ایسا ہو جاتا وہ خود پر اتنا بوجھ سوار کر لیتی کہ بیمار پڑ جاتی، اور اس کے بعد وہ ہفتوں تک ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ تبھی اس کی بیماری سے سب بھی خائف تھے اور اسے خوش بھی دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ ان کے بیٹوں میں انعام علی سب سے بڑے تھے، اور ان کے بعد فیضان احمد اور عفنان علی۔ انعام علی کے دو ہی بیٹے تھے، شہروز اور سعد۔ دونوں کی عمروں میں کافی فرق تھا۔ شہروز جہاں اپنا بزنس سنبھالتا تھا، وہیں سعد ابھی فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ بے انتہا شہروز سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ طبیعتاً بہت سخت انسان تھا، اور زیادہ سختی دادا جان کے فیصلے نے اس کے اندر ڈال دی تھی۔ جب اسے اپرچونٹی ملی تھی کہ وہ امریکہ جا کر اپنی انجینئرنگ پوری کر لیتا، تو دادی کی وجہ سے اس کی شادی کر دی گئی۔ نشرہ ایک سوگر اور بہت خوبصورت لڑکی تھی، اور دادی جان کی بہن کی پوتی تھی۔ وہ شہروز سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، تبھی دباؤ دے کے شہروز کی شادی کر دی، اور شہروز اپنے خوابوں کے بہت قریب آ کر بھی انہیں چھو نہیں سکا تھا۔ وہ اس کے بعد تو اس نے جیسے سب سے ضد باندھ لی تھی۔ وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اس نے نشرہ کو ایک دن بھی خوشی کا دیا تھا۔ یہاں تک کہ شادی کی اگلی صبح نشرہ کی حالت دیکھ کر سب بالکل ہوش و حواس گنوا چکے تھے، کیونکہ وہ بے ہوش ملی تھی۔ اس نے اپنا حق بھی وصول کیا تو اس معصوم کی پرواہ کیے بنا، اور اس دن کے بعد نشرہ سال سسرال میں رہی تھی، لیکن شہروز کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نشرہ نے بہت کوشش کی تھی، مگر شہروز نے اس کی ہر کوشش تر کر کے یہ احساس دلا ہی دیا کہ نہ ہی وہ خوبصورت ہے اور نہ ہی اس کے اسٹینڈرڈ کی، اور زیادہ پڑھی لکھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو اپنے سامنے ویلیو بھی نہیں دیتا تھا۔ اور پھر ایک دن جب نشرہ نے طبیعت خراب کی وجہ سے اس کے کپڑے پریس نہیں کیے، تو اس نے اسے گھر سے نکال دیا، جیسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ باقی گھر والے بھی شہروز کے خلاف تھے، مگر شادی کے بعد وہ بالکل آزاد ہو گیا تھا، اور جس طرح چاہتا نشرہ کو ٹریٹ کرتا تھا۔ دوسرے بیٹے فیضان علی کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ ماس شہروز سے چھوٹا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی بزنس سنبھالتا تھا۔ وہ بہت کیئرنگ اور خوش مزاج انسان تھا، جبکہ اس کی دو بہنیں سوہائے اور اینی دونوں ہی اس سے چھوٹی تھیں۔ سوہائے تو بہت شرمیلی سی لڑکی تھی، جبکہ اینی بالکل بہارے کی کاپی تھی، لیکن وہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ تیسرے بھائی احمد علی، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ارتاش، سوہائے کو پسند کرتا تھا، مگر سوہائے کی ماں اپنی بیٹی کی منگنی کہیں اور کرنا چاہتی تھی، جبکہ سوہائے بھی ارتاش سے محبت کرتی تھی، لیکن اتنی ڈرپوک تھی کہ ماں کو کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کسی سے محبت کرتی تھی۔ ارتاش SHO تھا اور اس کی عادت شہروز سے بہت ملتی تھی، بس اس حد تک کہ مزاج میں تھوڑی گرمی تھی۔ تیسرے بھائی عفنان علی کے بھی دو بیٹے تھے، بلال اور فائق۔ فائق دارا کا بیسٹ فرینڈ تھا، جبکہ بلال ماسٹرز کر رہا تھا اور بہارے کو پسند کرتا تھا۔ آپ بھی کل رات سے آپ رو رہی ہیں، پھر آپ اس طرح بیہیو کرتی ہیں تو میرا بس نہیں چلتا۔ شہروز بھائی کے سر پر بم پھوڑ دوں، وہ بھڑک کر بولا۔ امی دیکھ رہی ہیں کیسی باتیں کر رہا ہے۔ یہ کل شہروز کو دیکھ کر بھی سلام نہیں کیا۔ وہ کہہ بھی گئے، پہلے ہی مجھ سے خفا رہتے ہیں، اب مزید ناراض ہو چکے ہوں گے۔ وہ ماں کو شکایتیں لگانے لگی، سن لیں وہ آدمی سیدھے منہ کسی سے بات نہ کرے، اور میری بہن کو اس کی پرواہ کتنی ہے۔ وہ سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگا۔ دارا بہن کا معاملہ ہے، خیال رکھا کرو، امی بھی بولی۔ امی دارا تو خیال اب اس دن رکھے گا جس دن عزت سے میری بہن کو لے کر جائیں گے،
نواب زادے کیا سمجھتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں میرے، آپ کو بنا جانے کیا پڑی تھی آپی کی شادی کی؟ پڑتی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی تو 100 رشتے لگ جاتے لائن میں۔ وہ بول رہا تھا۔ امی، نشرا نے خفی سے کہا، ذرا اب بس کر دو، چپ ہو جاؤ، مجھے ہی چپ کرا لے۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھ گیا۔ وہ FBI میں بہت اچھی پوسٹ پر تھا، جبکہ حکومتی نوکری کی وجہ سے اس کے اندر اکڑ بھی ویسی ہی تھی، اور جتنی اچھی جاب تھی اتنے ہی نخرا بھرا ہوا تھا کہ اپنے آگے کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالتا تھا، خاص کر بہن کے سسرالیوں کو۔ آپ کے شوہر کو تو دیکھیے گا، کسی دن اٹھوا کر اتنا پٹواؤں گا، یاد آ جائے گی انہیں نانی، وہ اسے تنگ کرتا ہوا بولا۔ نشرا خفی سے اور غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کبھی بھی تم مجھ سے ان کے متعلق تمیز سے بات نہیں کرتے، آئے بڑے تمیز والے۔ وہ سر جھٹک کر امی سے پیار لینے کے لیے جھکا۔ کر لو تم بہن کو تنگ، وہ بھی خفی سے بولی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، جبکہ وہ بہن پر ایک مسکراہٹ اچھال کر چلا گیا۔ بعض اوقات مجھے لگتا ہے درا ٹھیک کہہ رہا ہے، آخر کب تک 6 ماہ سے یہاں بیٹھی ہو تم، شادی کو 2 سال ہونے کو آئے ہیں، ایک دن سکھ کا نہیں پایا، وہ غمگین سے بولی۔ نشرا بھی چپ ہوگی۔ کیا کہتی؟ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، سب جانتے تھے شہروز کو، اس کی کوششوں کو۔ کل میلاد کے لیے آپ وہاں سے بلائیں گی؟ نشرا نے سوال کیا۔ ہاں کیوں نہیں، بالکل بلاؤں گی، اللہ خیر و امان رکھے، مجھے امید ہے ایک دن میری بیٹی شہروز کے دل پر راج کرے گی۔ وہ مسکرائیں۔ نہ جانے امی وہ دن کب آئے گا؟ وہ افسردگی سے اس کی گود میں سر رکھ گئی۔ آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، اور دیکھو ذرا اس لڑکے کو کھا کھو کر سنا کر چلتا بنا، کل کے لیے بھلا سامان کون لا کر دے گا؟ امی غصے سے بولی۔ تبھی دروازہ بجا اور ایک چھوٹی عمر کا لڑکا اندر آیا۔ دیارا بھائی نے بھیجا ہے، کہہ رہے تھے کہ سامان جو بھی لینا ہے بتا دیں۔ امی اور نشرا دونوں ہی مسکرا دیں، اپنی ذمہ داری کا تو پکا تھا۔ شام 6 بجے آفس سے فری ہو کر اس نے گاڑی موڑ لی اور شوجا پیلس پر ڈال دی۔ چہرے پر سختی حد سے زیادہ تھی اور مزاج برہم ہی تھے، اور ویسے بھی وہ جب بھی جاتا تھا لڑنے ایسے ہی جاتا تھا۔ اس نے گاڑی روکی، حکومتی ہرے جھنڈے والی گاڑی دیکھ کر چوکیدار سمجھ گیا، دروازہ کھولا اور درا کی پراڈو اندر آ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور گوگلز لگا کے وہ بازو فولڈ کرتا اندر داخل ہو گیا۔ ارے درا بیٹا آپ، نصرت نے دیکھا اور جلدی سے اس تک پہنچی۔ مجھے شجاع صاحب سے ملنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی جی اندر آ جائیں۔ اسے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا، جبکہ نصرت نے یہ نہیں دیکھا بہارے میڈم وہاں سو رہی ہے۔ درا اندر آیا اور کمرے میں ملگجا اندھیرا دیکھ کر اس نے بیزاریت سے لائٹ جلا دی۔ سامنے ہی نظر پڑی تو اس نے گوگلز آنکھوں پر سے ہٹا دیے۔ اس کے ہونٹ سرخ تھے یا لپسٹک لگا کر رکھ دی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا۔ پہچان تو گیا تھا، آخر کو پچھلے 6 مہینے سے لڑنے آتا تھا یہاں۔ بہارے مزے سے سو رہی تھی، جبکہ اس کا دوپٹہ ایک طرف پڑا تھا اور کتاب سینے پر دھری تھی، جبکہ اس کے لمبے ریشمی بال صوفے سے نیچے تک پھیلے ہوئے تھے۔ درا خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ حسن کا شاہکار تھی تو غلط نہیں تھا۔ سب سے زیادہ حسین اس کے سرخ اناری ہونٹ تھے اور ان کے بیچ میں چھپا ایک دل۔ درا کے قدم اپنے آپ ہی اس کی طرف اٹھنے لگے، مگر اسے پیچھے احساس ہوا کوئی آ رہا ہے، تبھی وہ رک گیا اور پیٹھ موڑ لی۔ یقیناً شجاع اور انعام صاحب ہی ہوں گے۔ وہ مڑ گیا اور موبائل نکال لیا، جیسے پیچھے لیٹی اس پری سے بالکل بیگانہ ہو۔ شجاع صاحب اندر داخل ہوئے، سامنے بہارے کو دیکھ کر شرمندگی سے سر پر ہاتھ مار گئے۔ بہارے،
انعام صاحب نے اسے اٹھایا، ذرا مڑ کر دیکھنے لگا۔ ماموں جان سونے دے مجھے، وہ غصے سے بولی۔ معاف کرنا بیٹے، یہ تھوڑی پاگل سی ہے۔ شجاع صاحب شرمندگی سے بولے اور اپنے شانے پر پڑی چادر اس پر ڈال دی، کیونکہ وہ ڈھیر تو اٹھنے والی نہیں تھی۔ وہ دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ شجاع اور انعام بالکل خاموش مجرموں کی طرح اس کے سامنے تھے۔ آپ لوگ روز سر جھکا کر میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتے۔ اس بات کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے۔ اگر آپ کے گھر کی بیٹی کے ساتھ اس طرح ہوتا تو جواب دیں، آپ کیا کرتے؟ وہ سختی سے سوال کر رہا تھا۔ معلوم ہے بیٹا تم حق پر ہو، مگر وہ لڑکا بالکل نہیں سن رہا۔ تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے شجاع صاحب، وہ دھاڑا۔ بہارے کی آنکھ کھل گئی۔ روز آپ بے بسی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی بہن کو ساری زندگی آپ کے بیٹے کے نام پر بٹھا لوں میں؟